صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محب حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، جو مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں شہزادوں کے والد ماجد علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے اور ان شہزادوں کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے خاص بندوں میں ہوگا۔ ناظرین کرام، آج پاکستان میں 8 ذوالحجہ ہے، سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مکے سے کوفے روانگی کا دن ہے۔ انتہائی دل سوز اور بہت ہی تاریخ ساز واقعہ ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ضرور رہیے کہ تاریخ کی کرتاس سے وہ قیامت خیز منظر ناظرین ابھی تک محو نہ ہوا تھا، جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نور نظر، گھرانہ اہل بیت کے چاند، جنتی جوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پاک مطہر اور مقدس سرزمین کو چھوڑ کر نکلے جسے ان کے نانا جان نے یثرب سے مدینہ منورہ بنایا، جسے اللہ کی بارگاہ سے اپنا حرم پاک ڈکلیئر کروایا۔ پھر ٹھیک 4 مہینوں اور کچھ دن کے بعد یعنی 8 ذوالحجہ کو، یعنی آج کے دن ناظرین، اس مکہ پاک کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، جس مکہ پاک کو آپ علیہ السلام کے جد امجد جد پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حرم پاک بنایا۔ یعنی 8 ذوالحجہ تاریخ کا وہ دن ہے جب کعبے کو بنانے والے، کعبے کو بچانے والے، کعبے کی رکھوالی کرنے والے، کعبے کی خدمت گزاری کرنے والوں کی اولاد پاک کعبے ہی کی حرمت کی خاطر، کعبے کی شریعت کو بچانے کی خاطر کعبے کو چھوڑ کر رب کعبہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے کعبے کے معمار کی جانب سے پیش کی جانے والی قربانی ذبح عظیم کی تکمیل کے لیے رخصت کو رخصت دے کر، عظیمت کا لبادہ اوڑھ کر یہ اعلان کرتے ہوئے نکلے کہ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، جبکہ دوسرا وہ جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہدایت کے امام کی پیروی کریں گے وہ بہشت میں جائیں گے، جبکہ جو شخص ضلالت کے امام کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک منظرنامہ ظاہر ہے کہ مکہ پاک میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ پاک کے رہنے والے نہایت خوشحال تھے، اور صبح و شام آپ علیہ السلام کی دیدار سے اور وجود مبارک سے
فیض یاب ہو رہے تھے۔ پھر وہ موقع آیا جب کوفیوں کے بے شمار دعوت نامے امامت کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہی وہ موقع ہے جب یزید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک نورانی خون کو حرم پاک میں بہانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، یہ قیامت صغریٰ ہے کہ 8 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو کم و بیش 82 افراد پر مشتمل اہل بیت اطہار کا نورانی قافلہ اپنے اصحاب کے ساتھ قدسیوں کی جلاؤ میں اپنی اس منزل کی جانب یعنی اپنی شہادت گاہوں کی جانب چل پڑا ہے جس منزل کا تعین قدرت کے کارخانے میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل علم و تقوی پریشان ہیں۔ زمین و آسمان پر ناظرین ایک سکتہ طاری ہے، فضا خاموش ہے، تقدیر اپنے کلیجے کو تھامے ہوئے ہے کہ آج گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پھول کوفے کی جانب نہیں بلکہ کرب و بلا کی جانب اور اپنی شہادت گاہوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کہیں محمد بن حفیہ رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ارادہ جان کر زار و قطار رو رہے ہیں تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حق و باطل کا فرق واضح کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی کبھی بھی حق باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مضطرب ہو کے امام کو رک جانے پر مصر ہے تو کہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے نظر آتے ہیں کہ اے امام، آپ مسجد حرام میں رہیے، میں آپ کی زیر قیادت باطل سے ٹکرانے کے لیے لوگوں کو جمع کروں گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ موقع تھا جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چاہتے تو فل فورس کے ساتھ، مکمل طاقت کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار کرتے۔ یہ جو لوگ آج صاحب بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں غلط بتاتے ہیں۔ امام نے تو عظیمت کا راستہ خود سے چنا ہے، آپ چاہتے تو فل فورس کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار کرتے، مگر جن کے جد کعبے کے بنانے والے ہوں، جن کے نانا جان کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والے ہوں، اللہ کا حقیقی گھر اس کعبے کو بنانے والے ہوں، اس عظیم نواسی کی زبان اقدس سے حرمت کعبہ پر اپنی جان قربان کرتے ہوئے تاریخی جملے ادا ہوتے ہیں کہ اگر میں ایک بالشت پر بھی اس مسجد کے باہر قتل ہو جاؤں تو واللہ میں اس بات سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالشت بھر مسجد کے اندر قتل ہو جاؤں۔ اور کہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ یا تو مکے میں ٹھہریں یا پھر یمن کو چلے جائیں کیونکہ وہاں آپ کے حمایتی ہیں۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر رہتی دنیا کو ببانگ توحل بتلا دیا کہ دنیا سن لے کہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، اور ہم نانا جان کے دین کے وہ کسٹوڈین ہیں جو حق میں بھی عظیمت کے راستے کا چناؤ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 8 ذوالحجہ کو اس راستے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ پروفیسر صاحب، آج ظاہر پاکستان میں 8 ذوالحجہ ہے اور اس وقت سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ ہے۔ ایک طرف وقوف عرفہ کا موقع ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم براہ راست خصوصی نشریات دن 1 بجے بھی شروع کریں گے، لیکن جو موقع اس وقت جو 8 ذوالحجہ کا، یہ بڑا تکلیف دہ اور بڑا کلیجے کو چیرنے والا، یعنی تاریخ کا ایک عجیب ہی موڑ ہے یہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ظاہر کوفے کی جانب روانگی کا جو پس منظر ہے، پہلے اس سے آغاز کیجیے، اسباب بتائیے لوگوں کو، کیونکہ پہلے مدینے کو چھڑوایا، مدینہ پاک کو چھڑوایا، پھر مکہ پاک کو بھی چھڑوا دیا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پس منظر جس انداز میں رکھا، یقینی طور پر وہ سننے والوں کو اس حقیقت سے آشنا کرنے میں کافی معاون ہوگا۔ جزاک اللہ جی۔ جنید اقبال صاحب، میرے جیسا آدمی کہاں یہ سکت رکھتا ہے کہ اس انسان کے بارے میں حقائق سمجھے یا بیان کر سکے کہ جنہوں نے جب دنیا میں قدم رکھا تو ان کی زبان کو تراوت ما ینطق عن الہوا کی زبان سے ملی، اللہ، جن کو وہ آغوش نصیب ہوئی کہ جس کا پھونک مارنا کہ ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ، اور پھر وہ اس چادر کو لے کر کن بلندیوں پر پہنچے۔ ان اسرار و رموز کی روشنی میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اپنے تصورات کو لے کر اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اسباب تھے، یہ اسباب تھے۔ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یا جن کو یہ
ذمہ داری دی گئی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا یہ جو دن ہے تمام اہل اسلام کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ جنت کو حاصل کرنے میں، گناہوں کی بخشش چاہنے میں مکہ مکرمہ کا رخ کر رہے تھے، اور جنت کا سردار اسلام کو بچانے کے لیے کوفے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ آئے ہائے۔ اب اسباب کیا ہیں؟ جو لوگ دنیا کے ہوس پرستوں کی سرشت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی خباثت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بدنیتی کو، اپنے دنیا کے لالچ کو، دنیا کی لذتوں کے حصول کے لیے کس حد تک جاتے ہیں۔ درست۔ یہ باقاعدہ کچھ لوگوں کا ایک اجتماع تھا، متفقہ فیصلے تھے، مدینہ منورہ میں مروان کی صورت میں سامنے آتا ہے، کوفہ کے اندر عبیداللہ ابن زیاد کی شکل میں آتا ہے۔ یہ ایک اوپر ایک پوری شورا تھی کہ جو اس بات کو سوچ رہی تھی کہ امام عالی مقام جیسے انسان کو، جو علم و عمل کا پیکر، جود و سخا کا بحر کنار، اللہ کی مخلوق سے رحمت للعالمین کے نواسا ہونے کی صورت میں پیار کرنے والے انسان کو کس طرح راستے سے ہٹایا جائے۔ درست۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں جب آپ اطمینان سے اللہ کی یاد کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر علم کا نور پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے اندر تربیت کا ایک شاندار انداز ہے، لیکن چونکہ مجلس شورا ایک فیصلہ کر چکی تھی، ان کا اپنا ایک انداز تھا، اس لیے آپ کے لیے وہ حالات پیدا کیے گئے کہ آپ نے مدینہ منورہ کو، اور وہاں سے رخصتی بھی کتنی عجیب ہے کہ کبھی ماما جان کے مزار پر جا کر فریاد کرتے ہیں، کبھی نانا کے مزار پر آ کر تمام بتاتے ہیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کی منزل کیا ہے، کس انداز میں امت کو بتانا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ شاہی۔ اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کا عملی پیکر دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کسی نے تو آگے آنا تھا، درست، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے۔ اب جب آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر وہاں سے اپنے عزیز و اقارب کو لے کر مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ 3 شعبان المعظم سے لے کر 8 ذوالحج تک آپ نے کہیں کوئی ایسی جگہ انتخاب نہیں کی کہ جہاں بیٹھ کر لوگوں سے بیعت کریں، لیکن چونکہ پیچھے اس کے وہ فلسفہ تھا، اس لیے تمام تر باتیں وہاں سے آ رہی تھیں، اور مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کے بظاہر 3 سبب نظر آتے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک ایسی جگہ گھیر کر لایا جائے جہاں ان کو راستے سے ہٹانا آسان ہو۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوفے کے خطوط کے انبار، وفود، یہ ایک سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے امام عالی مقام کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ان سے کہا جائے کہ آج اگر آپ نے ہماری بات کو تسلیم نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ہمارا عذر ہوگا۔ پھر یہ کہ 30 شامی حاجیوں کے لباس میں آپ کو علم نہ ہو، معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس انداز سے بھیجے گئے ہیں، ان کو کیا کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا مکہ مکرمہ میں ایک دمبا ذبح ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میری وجہ سے حرمت کعبہ کی طرف حرف آئے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے کعبہ کو، جس نے حرم کو حلال کیا وہ اس طرح گھلے گا جیسے آٹے میں نمک گھل جاتا ہے۔ یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا، یعنی بنیادی طور پہ یثرب کو مدینہ پاک بنانے والوں نے مدینہ پاک کی حرمت کے لیے مدینہ پاک کو چھوڑا، اور جن کی وجہ سے مکہ پاک بنا، مکہ پاک کی حرمت کو بچانے کے لیے مکہ پاک کو بھی چھوڑا۔ اور پھر وہی بات ہے کہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل اور امامت کا فریضہ انجام دینے کے لیے آپ آگے بڑھیں۔
تاریخ کے اس انتہائی اہم ترین موڑ پر پیر صاحب یہ ذرا فرمائیے، چونکہ آج کا دن انتہائی اہم ترین ہے، میں پھر ریپیٹ کروں دیکھنے والوں کے لیے کہ ظاہر ہے پاکستان میں 8 ذوالحجہ اور سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ ہے، تو 8 ذوالحجہ کی نسبت سے امام علی مقام کا مکہ پاک کو چھوڑنا، لیکن وہی بات ہے کہ اس موقع پر ایک سوال جو خاص طور پہ آج ہمارے دور جدید کے نوجوان مطلب اٹھاتے ہیں کہ جی صحابہ، کبار صحابہ موجود تھے، ان کا کیا کردار اس موقع پر تھا اپنے آقا کے نواسے کے لیے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل بالکل علیہ السلام۔ ہم جیسے آپ بیان کر چکے ہیں اپنے انٹرو میں، بلا شبہ آج ہی کا وہ دن، آج ہی کی وہ تاریخ ہے 60 ہجری، جب حضرت امام حسین علیہ السلام حج کے لیے باندھے ہوئے احرام کو عمرہ ادا کر کے کھول دیتے ہیں، عمرہ میں تبدیل کر کے، اور پھر آپ رخصت ہو جاتے ہیں۔ وجہ وہی ہے جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا کہ چونکہ لشکر یزید کی طرف سے کچھ ایسے کمانڈوز بھیجے گئے تھے، ایک جماعت بھیجی گئی تھی کہ طواف کے دوران یا رش کے موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اجتماعی طور پر اس طرح شہید کر دیا جائے کہ پردہ رہ جائے کہ کس نے یہ کیا ہے۔ اب وہ حسین پاک جن کے سامنے مکہ مکرمہ کی حرمت بھی ہے، حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی مانگی گئی دعائیں بھی ہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارات بھی ہیں، اور حضرت جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ خاک بھی امانت ہے جو شہادت گاہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک چیز اس میں عرض کر کے پھر سوال کی طرف آتا ہوں کہ عام طور پر ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ پوری دنیا اسلام سے تو لوگ کشاں بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے، اور آپ بیت اللہ کو چھوڑ کر کیوں جا رہے تھے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ذہنوں کو بے چین کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حج زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک بار فرض ہے، اس کے بعد جتنے حج کیے جائیں گے وہ نفل حج ہوں گے۔ 25 حج باپیادہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی اور حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ادا فرما چکے تھے۔ یعنی مدینہ طیبہ سے سواریاں ساتھ ہوتی لیکن پیدل چلتے ہوئے آتے، اور جب کوئی کہتا کہ سواریوں کے ہوتے ہوئے پیدل تو فرماتے ہم کس عظیم اور کریم بارگاہ میں جا رہے ہیں، شرم آتی ہے کہ سواریوں پر سوار ہو کر جائیں۔ یہ حج جو تھے، یعنی حج کرنا آپ پر فرض نہیں تھا، وہ ایک نفل تھا۔ اب یہ بقائے بنائے کعبہ اور بقائے کعبہ کا فلسفہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حج تو قیامت تک کے لیے، کچھ ہستیاں جو ہیں وہ اپنے زمانے کی عبادت گزار ہوتی ہیں، کچھ ہستیوں کے ذمے عبادت کے اسباب اور عبادت کی تیاری کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے بیت اللہ کو بچانا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت زبیر ابن العوام کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے ہیں، وہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ تشریف نہ لے جائیے، کوفہ والے بدعہد ہیں، بے وفا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خاص طور پر جو بے چینی ہے، جس کا بار بار وہ آتے ہیں اور خدمت اقدس میں آ کر عرض کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کا ارادہ مصمم ہے تو آپ نے پھر یہاں تک عرض کیا کہ اگر آپ تشریف لے جانا ہی چاہتے ہیں تو مخدرات عصمت و طہارت، ناموس پیمبر، بیویاں، بچے، ان کو نہ لے کے جائیے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ بے مثل میر کارواں ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے ایک ایک شہید کی فہرست ترتیب دی ہوئی تھی کہ کس کس کے لہو سے اسلام بچے گا۔ اس لیے جس کے لہو سے اسلام کی بقا، جس کا لہو اسلام کی بقا کا ضامن تھا، وہ سارے صغیر سن ہوں یعنی چھوٹی عمر کے ہوں، وہ خواہ چند دن کے حضرت شہزادہ علی اصغر ہوں، خواہ وہ شباب کامل کا مظہر حضرت شہزادہ علی اکبر اور حضرت امیر قاسم ہوں، سبھی ہستیاں وہ ساتھ تھیں جن کے خون کی بقائے اسلام کے لیے ضرورت تھی۔ آپ نے ایک بات فرمائی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک آفر کی کہ میں یہاں پر اپنی طاقت پوری مجتمع کر لیتا ہوں آپ کے حق میں، آپ یہاں رک جائیں، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ منع وہ اسی لیے کہ وہ چونکہ امن جو تھا مکہ مکرمہ
مکرمہ کا آپ اس کو مقدم سمجھتے تھے. دوسری جو بات میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ منزل شہادت کچھ اور تھی, منزل کوفہ نہیں تھی. بالکل ایسا. کوفہ کے خط عالمی اسباب ہے, وہ ایک سبب بن رہا تھا اہل کوفہ کے خطوط کا نا. منزل کربلا تھی, بالکل ایسا, کیونکہ بشارت اس کی تھی. بالکل ایسا. اچھا, دو شخصیات کا ذکر لازمی, لیکن چونکہ وقت کم ہے, ایک تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ساتھ ساتھ جو ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو ہیں, ان کا دوہرا رشتہ ہے, چچا زاد بھی ہیں, کزن بھی ہیں, اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار بھی ہیں. مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر کچھ منزلیں طے کر لیں, سفر شروع ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے 2 شہزادگان حضرت عون اور حضرت محمد کو خط دے کر بھیجا اور کہا کہ یہ میں آپ واپس تشریف لائیں, میں مکہ کے گورنر سے امان نامہ جو ہے وہ لیتا ہوں آپ کے لیے, آپ مکہ میں پرسکون رہیں. اور یہ جملہ صرف حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے عرض کیا ہے کہ آپ اس وقت زمین پر اللہ رب العزت کا نور ہدایت ہے, اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو زمین سے ہدایت کا نور بجھ جائے گا, ہدایت کا چراغ بجھ جائے گا. یعنی اس طرح آپ نے التجا کی اور پھر اپنے شہزادگان کو یہ تاکید کی کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام نہ رکیں تو پھر آپ نے واپس نہیں آنا بلکہ ان کے ساتھ جانا. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہلے ہی آپ کی اجازت سے شریک سفر تھی. اس طرح گویا وہ جو 2 ہستیاں شہزادگان حضرت سیدہ زینب جو میدان کربلا کے شہیدوں میں تھے, جو پیچھے رہ گئے تھے, تقدیر اور قدرت کاملہ نے ان کو بھی ملا دیا کہ ان کے بغیر یہ نقشہ مکمل نہیں ہوتا. بالکل. اور پھر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے ملاقات کر جو زار و قطار رونا. اچھا, اب اس میں ایک بات, یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کوفیوں کا خاص طور پہ کہ کوفی لا یوفی جو ہیں مشہور تھے, اور ظاہر ان کی بے وفائیاں دنیا کے سامنے تھی, لیکن اس کے باوجود بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کوفیوں کے بلاوے پر, یعنی پہلے ان کے خطوط کو انہوں نے ایڈریس کیا, اور ایڈریس کرنے کے بعد پھر باقاعدہ ظاہر اپنے سفیر کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اور پھر ظاہر اس کے بعد آپ ان کی جانب گئے. کجا اس کے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ وفا کرنے والے نہیں, یہ والد کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہے, کیا ہوا ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جنید بھائی, نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, دلبند علی المرتضیٰ, شہزادہ گل کوکبہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باوجود اس کے کہ آپ کے والد گرامی اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے تھا. ٹھیک. پھر کوفہ والوں کی جو بدعہدی ہے وہ بھی معروف تھی, اور ان کی بے وفائی بھی معروف تھی. بالکل. اس کے باوجود آپ مکۃ المکرمہ سے کوفہ روانہ ہوئے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک اس کی ظاہری صورت ہے. ظاہری صورت یہ ہے کہ وہ بچپن سے جو آپ شہادت کی خبریں سنتے آ رہے تھے, اور شہادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تام جو آپ کے ذریعے ہونا تھا, وہ شوق آپ کو کوفہ کی طرف کھینچ کر لے جا رہا تھا. آپ کا دل آپ کو اس کی طرف کھینچ رہا تھا. پھر جو صورتحال تھی کہ اسلامی نظام حکومت کی جو بنیادی اقدار تھی ان کو پامال کیا جا رہا تھا, ان حالات کا تقاضا یہ تھا کہ فداکاری کے ولولے آپ کے دل کو بیتاب کیے ہوئے تھے کہ آپ اپنے آپ کو اسلامی نظام حکومت کی جو بنیادیں ہیں ان کی بقا کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کریں. اور آپ یہ بات بھی بخوبی جانتے تھے کہ جو قضاء و قدر کا فیصلہ ہے آپ کی زندگی کے حوالے سے, وہ نافذ ہونے کا جو وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے. یہ تو ایک اس کا ظاہری سبب ہے. اب اس کے پیچھے جو پس منظر تھا وہ یہ تھا, اس میں بھی 2-3 باتیں بنیادی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے مکۃ المکرمہ روانگی سے پہلے جو آپ کے قافلے کے لوگ تھے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جو ایک اسلامی نظام حکومت ہے اس کی باغ ڈور کس قسم کے آدمی کے پاس ہونی چاہیے, اس کا کردار کیا ہو, اس کی ایبیلٹی کی صورت کیا ہے, کیا صلاحیتیں اس کے اندر ہونی چاہیے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ فرمائے 3 باتیں ہیں جو اسلامی حکمران ہوتا ہے, 3 خوبیاں. العامل بالقرآن, وہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہوگا. القائم بالقسط, وہ نظام عدل کو قائم کرے گا. الحافظ لحدود اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے گا. عامل بالقرآن تب ہوگا جب وہ قرآن و سنت کو جانتا ہوگا. پھر دوسری بات, قائم بالقسط, عدل کا نظام قائم تب کرے گا جب وہ خود عادل ہوگا. اور تیسری بات, خود کے حدود اللہ کو پامال نہ کرے, ان کی حفاظت کرے, وہ تب ہوگا جب وہ حدود اللہ کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا, شریعت اسلامیہ کی اقدار کو سمجھتا ہوگا. یعنی کریکٹر کیا ہونے چاہیے کہ امام کا, وہ آپ نے معیار آپ نے بتایا. پھر آپ نے
لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس وقت جو شخص بیٹھا ہے تخت حکومت پر اور وہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، یہ بتاؤ کہ یہ 3 باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اس کی ذات میں پائی جاتی ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ اب لوگوں نے نفی میں جواب دیا، ظاہری بات ہے کہ حالات کیا تھے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل کوفہ کے خطوط تھے۔ پہلے تو ان کی ایک میٹنگ ہوئی جس کی بنیاد پر ایک خط آپ کو لکھا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں۔ اس کے بعد ابتدائی طور پر 150 خطوط بھیجے گئے جن میں سے ہر خط پر 4 آدمیوں کے دستخط تھے اور ان میں مطالبہ کیا گیا کہ آپ لائیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ جب آپ سے بار بار اصرار کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، عبداللہ بن جعفر، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اتنی شخصیات آپ سے، محمد بن حنفیہ، حضرت عبدالرحمن، جی بالکل، اتنی شخصیات آپ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نہ جائیں، تو آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میرے پاس عذر باقی نہیں ہے، میرے پاس اب کوئی عذر نہیں ہے۔ اچھا، یہ مدینے میں کچھ شخصیات سے ظاہر ملاقات ہوئی اور باقی کچھ صحابہ مکے میں موجود تھے، صحیح جی۔ اور جب آپ کو پتہ چلا کوفہ جانے کا تو مدینہ سے خطوط بھی آپ کو لکھے گئے، وہ آپ سے مطالبہ مدینہ طیبہ سے بھی کیا گیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس عذر نہیں ہے، عذر اس لیے نہیں ہے کہ اہل کوفہ کے خطوط ہیں، بیعت کا مطالبہ کیا ہے، اب اگر میں نہیں جاتا تو کل مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جب آپ کے سامنے قانون اسلامی کی تضحیق کی جا رہی تھی، بدعات اور خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، سنت نبوی کی سرکشی کی جا رہی تھی اور قانون اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تو مطالبہ بھی تھا، تو اس کے باوجود آپ نے لوگوں کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ ہے بنیادی وجہ۔ جی بالکل، بنیادی وجہ یہ تھی۔ اس بنیاد پر پھر دوسری بات یہ ہے، یہ دیکھیے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک رخصت کا راستہ ہے، ایک عزیمت کا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھ کے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فلیغیر بلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں تو پھر دل سے برا سمجھے۔ تو یہ 2 راستے تھے، ایک رخصت کا راستہ تھا کہ دل اور زبان سے برا سمجھا جائے، اور ایک عزیمت کا راستہ تھا کہ ہاتھ سے روکا جائے۔ امام علی مقام جن نسبتوں کے امین تھے، ان نسبتوں کا تقاضا تھا کہ آپ عزیمت کا راستہ اختیار کریں، جو فضیلت کا راستہ تھا، تو آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، باوجود اس کے کہ رخصت کی بھی اجازت تھی اور وہ رخصت بھی جائز تھی۔ لیکن آپ نے، میں آخری جملہ یہ عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت کے لیے گئے، امام موسیٰ کاظم کا ایک جملہ اس سارے فلسفے کا جواب ہے جو آپ نے حرم کعبہ میں بیٹھ کر دیا تھا ہارون الرشید کو۔ فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں لوگوں سے خفیہ بیعت لے رہا ہوں، یہ حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انت امام الجسود و انا امام القلوب، تم جسموں کے بادشاہ ہو، ہم دلوں کے بادشاہ ہیں، ہمیں اس حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب، آخر میں یہ جو منزل بمنزل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکہ پاک سے کوفے کی جانب سفر کرتا رہا، اس کی ترتیب تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے۔ اور پھر آپ ایک اور بات دیکھیے کہ کجا اس کے کہ فرزدق کی جو کنورزیشن ہے یا جو شہادتوں کی اطلاعات ہیں، ایک طرف تو ظاہر امام علی مقام ویسے ہی سب کچھ دیکھ رہے تھے اپنی نگاہ سے کہ ہونے والا کیا، اور پھر بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن خطبات کے ذریعے سے آپ اپنا ویژن اس کے باوجود بھی کلیئر کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور شہادتوں کی اطلاعات کے باوجود بھی آپ آگے بڑھ رہے تھے۔ جنید بھائی، یہ جو منازل ہیں مکہ سے کوفہ تک، کربلا تک، یہ مختلف کتب تواریخ کے اندر مختلف تعداد ہے، لیکن 18 سے 39 کے درمیان منازل کا ذکر ہے جہاں آپ رکتے رہے، قیام کرتے رہے، خطبات دیے، لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ان میں سے جو سفر شروع ہوا تو جو پہلی منزل تھی وہ بستان بنی عامر تھی، اس کے بعد اگلی منزل مقام صفا تھی، یہیں فرزدق سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ذات العرق تھی، پھر وادی عقیق، پھر صلہ، پھر سلیلیہ، پھر حاجز، حاجز سے آگے حزیمیہ، پھر زرود، پھر سالبیہ، سالبیہ سے آگے شراف، پھر مقام بیدا، پھر مقام بیدا سے قصر بنی مقاتل، اور پھر نینوا جس کو وادی طف یا کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ وادی طف میں یا نینوا میں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ اس کا اور نام کیا ہے، تو عرض کہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا ہم یہیں رکیں گے، یہیں پر ہم رکیں گے، یہیں ہمیں خیمے لگیں گے، اور اسی کے لیے مجھے خبر دی گئی ہے، اسی سرزمین کے لیے۔
حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ جتنی منازل طے کی ہیں ہر منزل پر آپ کو ایسی خبر ملی ہے جو بظاہر حوصلوں کو توڑنے والی نظر آتی ہے. بالکل کہیں خبر مل رہی کہ آپ کے ساتھی شہید ہو گئے, کہیں کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر, حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر, پھر فرزدق کی ملاقات, ساری باتیں. لیکن اس کے باوجود آپ عزم و ہمت کی ایک داستان بن کر آگے بڑھتے رہے اور آپ کا یہ سفر جاری رہا اور مختلف مقامات پر آپ خطبات بھی دیتے رہے. اور یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست, تدبر اور ذہانت, یہ جو خطبات دیے وہ اس لیے تھے کہ بعد میں لوگ اندازے لگاتے رہے. تو میں خود بیان کر رہا ہوں کہ میرے سفر کا مقصد کیا ہے اور میں کس لیے نکلا ہوں. اب ان میں سے جو پہلا خطبہ آپ نے مقام بیدا پر دیا اور اس میں آپ نے بالخصوص اہل کوفہ کو مخاطب کیا. فرمایا حمد و ثنا کے بعد لوگوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہو, اللہ کے عہد کو توڑتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتا ہو, یہ ساری خامیاں آپ نے گنوائیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی شخص یہ سب کچھ دیکھ کر بھی زبانی یا عملی طور پر اس پر اعتراض نہ کرے تو وہ اس کے اعمال میں شریک کہلاتا ہے. فرمایا اس وقت سب سے زیادہ حق میرا ہے کہ میں اس پر اعتراض کروں کیونکہ تم نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا, قاصد بھیجے تھے, خط لکھے تھے کہ میں تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو, تو سب سے زیادہ حق میرا ہے کہ میں اعتراض کروں. پھر آپ نے اپنا تعارف کروایا. فرمایا تو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہوں, میں مولا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں, اور اگر تم میرے ساتھ بدعہدی کرو گے اور میرے ساتھ بے وفائی کرو گے تو کوئی نئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے میرے والد اور میرے بھائی کے ساتھ تم یہ کر چکے ہو. یعنی آپ بتا چکے کہ یہ بے وفائی کریں گے. دوسرا مقام ہے مقام ذی حسم. اس پر پھر آپ نے خطبہ دیا اور اس پر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ کیا حال ہے. حال یہ ہے کہ دنیا بدل چکی ہے اور پہچانی نہیں جاتی, نیکیاں روگرداں ہو گئی ہیں, اب صرف برتن کا دھون باقی ہے. بدترین زندگی, کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا؟ آپ نے فرمایا اس صورتحال کے اندر مومن کو چاہیے کہ وہ حق پر رہ کر اپنے خدا سے ملاقات کرے. میں دیکھتا ہوں کہ مر جانا شہادت ہے اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا ناگوار امر ہے. پھر دوسری بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے, یہ جتنی منازل ہیں ان میں سے کسی منزل پر پہنچ کر بھی امام علی مقام اس بات سے بے خبر نہیں تھے کہ آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا, آگے کیا واقعات پیش آؤں گے, میرے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ جس وقت آپ قصر بنی مقاتل پر پہنچے ہیں تو وہاں رات کا وقت تھا, آدھی رات گزر چکی تھی. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پانی بھر لو تو پھر قافلہ آگے بڑھے گا. آپ کی آنکھ لگی, آپ اٹھے اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. امام زین العابدین نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں, موت ان کے پیچھے آ رہی ہے. تو امام زین العابدین نے عرض کیا ابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. آئے ہائے ہائے, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا وظیفہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص روزانہ 1 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں, اور اگر اسی دن اسے موت آ جائے تو اس کا شمار شہداء میں ہوتا ہے. سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا اور آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا. چل دیے ابن علی, چل دیے ابن علی, نانا چل دیے ابن علی, نانا کا روزہ چھوڑ کر, ماں کی تربت چھوڑ کر, شہر مدینہ چھوڑ کر, چل دیے ابن علی.
جس کے ملک زوار ہیں وہ مدینہ النبی، جس کے ملک زوار ہیں ابن زہرا ہیں چلے، ابن زہرا ہیں چلے، وہ خلد اعلیٰ چھوڑ کر ابن زہرا ہیں چلے، وہ خلد اعلیٰ چھوڑ کر چل دیے ابن علی۔ حضرت شبیر کے دل سے ذرا پوچھے کوئی، حضرت شبیر کے دل سے ذرا پوچھے کوئی، کس طرح گھر میں گئے بیمار صغرا چھوڑ کر، کس طرح گھر میں گئے بیمار صغرا چھوڑ کر چل دیے ابن علی۔ ساجد ان کے درد و غم لفظوں میں ہوں کیسے بیان، ساجد ان کے درد و غم لفظوں میں ہوں کیسے جب چلے طیبہ والے، جب چلے طیبہ والے اپنا طیبہ چھوڑ کر، جب چلے طیبہ والے اپنا طیبہ چھوڑ کر، ماں کی تربت چھوڑ کر، شہر مدینہ چھوڑ کر، سیدتنا فاطمہ وسیدہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔